الحمد لله وحده من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ مہینہ بڑی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے. ایک قربانی جس کا تذکرہ میں نے گزشتہ جمعہ کیا تھا، سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے. اور اسی مہینے میں دوسری قربانی جو صرف اللہ سبحانہ و تقدس کے رضا کی خاطر کی گئی، وہ بڑی اہم ترین قربانی ہے، جو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت، یہ 18 ذی الحجہ کو ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ ثالث، تیسرے خلیفہ ہے. سرکار کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 2.5 سال کے قریب خلافت کا کام کیا، خلیفہ بنے رہے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. حضرت عمر کی عمر 61 سال ہوئی اور آپ نے خلافت تقریباً 12 سال کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے 10 سال خلافت کی. اور جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو خلافت کے لیے، خلیفہ بننے کے لیے 6 آدمی کی طرف اشارہ کیا حضرت عمر. ایک حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مجمعین. یہ 6 صحابہ کی طرف اشارہ کیا کہ تم ان میں سے جس کو چاہو امیر بناؤ، خلیفہ بناؤ، کیونکہ یہ خلافت کا بار سنبھال سکتے ہیں. یہ کہہ کر دنیا سے رخصت ہو گئے. اس نقطے پر ٹھہر کر اگر ہم غور کریں تو یہ بڑی قربانی اور بڑی دیانت داری اور بڑے دل گردے والا کام ہے کہ خلافت کی ذمہ داری، اتنا بڑا منصب جو خلافت کا منصب ہے، آدمی یہ سوچتا ہے میرے بعد میرا بیٹا ہے. اور آج ہو رہا، مدرسے میں جاؤ یہی مسئلہ، خانقاہ میں جاؤ یہی مسئلہ، دینی تنظیموں میں جاؤ یہی مسئلہ، سیاسی معاملات اور پارٹیوں میں جاؤ یہی مسئلہ. باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا، یہ جو رسم چلی نا، اس نے تباہ و برباد کر دی امت مسلمہ کا شیرابہ منتشر کر دی. اسلام جو ہے ہمیشہ اس کو امیر بناتا، اس کو خلیفہ بناتا، اس کو ذمہ دار بناتا جس میں قابلیت، صلاحیت، استعداد ہو. وہاں پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا رہے. خلافت کی ذمہ داری ہم دیکھتے ہیں سرکار دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اگر دیکھا جائے باپ کے بعد بیٹا، تو سرکار کو دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ کو 3 بیٹے ہوئے،
مگر تینوں کی تینوں آپ کی زندگی میں وفات پا گئے. پھر آپ کے بعد جانے کے بعد اگر خلافت کا کوئی مستحق تھا جو ہمارا آپ کا نظریہ ہے جو آج چل رہا ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت علی خلیفہ بننا چاہیے تھے کیونکہ چچازاد بھائی تھے, مگر ابو بکر صدیق بنے. اس کے بعد ان کا بیٹا بننا چاہیے تھا مگر عمر فاروق بنے. حضرت عمر کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے بننا چاہیے تھا مگر ان 6 آدمیوں کی طرف اشارہ کیا, بیٹے کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا. کیا دیانتداری کہنا ہے, کیا امانت داری کہنا ہے, کتنی سچائی کہنا ہے, کتنا پاک دامنی کہنا ہے. کون نہیں چاہتا کہ میرا منصب, میرا عہدہ, میرا مقام, میرا مرتبہ میری بات میرے اولاد میں چلے. بادشاہت کے بعد بادشاہ کا بیٹا کون رہتا تھا؟ شہزادے کو بادشاہ نائل شہزادہ رہتا تھا, وہ بادشاہ چلاتا, تباہ برباد ہو جاتی تھی. اسی وجہ سے میرے دوستوں عزیزو آج جو بگاڑ پیدا ہوا کہ ذمہ دار کے بعد ذمہ دار کا بیٹا ذمہ دار رہے گا, اس وجہ سے بگاڑ پیدا ہوا. ہاں اسلام کہتا اگر آپ کے بیٹے میں وہ صلاحیت ہے, وہ خوبیاں ہے, وہ کمالات ہے تو آپ کے بعد آپ کا بیٹا بنے. مگر اس کے برعکس دوسرا آدمی جس میں صلاحیت خوبیاں ہیں مگر چونکہ وہ اپنے خاندان کا نہیں, اپنے برادری کا نہیں, یا اپنے علاقے کا نہیں, یا اپنے لینگویج کا نہیں, یا اپنے برابری کا نہیں, تو اس کو نہیں بنایا جاتا ہے. یہی تباہی آئی امت مسلمہ میں. قربان جائے صحابہ پر. حضرت عمر نے 6 آدمی کا نام کیا, 2 دن بحث سے کس کو بنایا جائے. 2 دن کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک ترتیب نکالی, کہا ایک کام کریں گے بھائی, یہ 6 آدمی 3 آدمی اپنا حق 3 آدمی کو دے دیں خوشی سے. تو حضرت زبیر نے کہا میں اپنا حق حضرت علی کو دیتا ہوں. ایک صحابی نے حضرت سعد نے ایک صحابی کو دے دیا, حضرت عثمان کو دے دیا, اور ایک نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دے دیا. 3 آدمی کٹ ہو گئے, 3 رہے. تینوں میں بات چل رہی تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا بھائی میں بھی حق تم دونوں کو دے دیتا ہوں, اب تم دونوں میں رہو. خلافت پوری امت کی خلافت, معمولی قربانی ہے, یہ معمولی اثار ہے, معمولی جذبہ ہے. یہ نہیں میرے بعد میرا بیٹا نہیں, میرے بعد وہ قابل شخص رہے گا جو امت کی نگرانی کرے گا, امت کی حفاظت کرے گا, دین اسلام کو پوری دنیا میں عام کرے گا, وہ قابل صلاحیت مند آدمی کو لے کر آؤ. مگر افسوس ہر تنظیم میں یہ ہوگا باپ کے بعد بیٹا, چاہے وہ خانقاہی نظام ہو, مدرسے کا نظام ہو, دینی دوسری تحریک ہو یا سیاسی تحریک ہو, باپ کے بعد بیٹا, باپ کے. ارے یہی بات چلی تھی بادشاہوں میں, تباہ برباد ہوگی بادشاہت, ختم ہو گئی بادشاہت. دار شکوہ کو باپ جو ہے بادشاہ بنانا چاہتے تھے ہندوستان کو, مگر دار شکوہ میں صلاحیت ہی نہیں تھی, اس وجہ سے اورنگزیب آگے آنا پڑا. اور اورنگزیب آگے آئے بول کے ہندوستان بچا رہا 50 سال, دار شکوہ رہتا تو کب کا تباہ ہو گیا تھا. معیار اسلام نہج عالم نبوت کیا ہے؟ قابل صلاحیت مند آدمی, کون خوبیوں کا مالک ہے, کون سنبھال سکتا ہے, اس کو لے کر آیا جائے گا امامت کے لیے, خلافت کے لیے, ذمہ داری کے لیے, نیابت کے لیے, سرپرستی کے لیے, رہنمائی کے لیے, قیادت کے لیے, سیادت کے لیے, حکمرانی کے لیے. حضرت عمر نے 6 آدمی کا نام دیا, 3 آدمی کے حق میں اپنا حق سے دستبردار ہو گئے. اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے دونوں کے حق میں دے دیا, اب یہ دونوں رہے. اب جب دونوں رہے تو دونوں نے کہا کہ جس آدمی نے اتنا بڑا حسن سلوک کا معاملہ کیا, اتنی بڑی قربانی دی, عبد الرحمن بن عوف نے اپنے حق سے دستبردار ہو گئے, تم کو ہم خالص بنا دیتے, حکیم بنا دیتے. آپ فیصلہ کرو کہ کون امیر رہے گا خلافت کا, اس امت کا امیر کون رہے گا. مسجد نبوی کے اندر سارا مجمع جمع ہوا, عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں آ گئی فیصلہ دینے کے لیے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا حضرت عثمان نے. اب یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سال حکومت کی. 36 سال کی عمر میں اسلام لائے, 82 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے, اور جب خلافت کو سنبھالا تو 70 سال کی عمر تھی, 70 سال کی. 12 سال آپ نے حکومت کی. اصل مسئلہ کیا ہے؟ حضرت عثمان بن عفان کون ہے؟ ان کی رشتہ داری سرکار سے کتنے واسطے سے؟ والدہ کی طرف سے بھی رشتہ داری ہے, والد کی طرف سے بھی رشتہ داری ہے, اور پوتے کی طرف سے بھی رشتہ داری ہے, بیٹے کی طرف سے بھی رشتہ داری ہے.
اور آگے چلنے کے بعد مسئلہ کیا ہوا اصل میں، یہاں آنے کے بعد جو آپس میں اختلاف باتیں پیدا کیوں ہوا اور دشمنوں نے اس کو کیسا محرا بنایا اور دشمنوں نے اس کی آڑ لے کر امت میں کیسا انتشار پیدا کیا، حضرت عثمان غنی کی شہادت کیسے پیش آئی، اس کا پس منظر بتا رہا ہوں، اس کو غور سے سننا۔ یہ عثمان بن عفان کون ہے؟ ایک طرف تو آپ داماد ہیں، مگر خاندانی رشتہ داری سرکار پہ دیکھے تو چوتھے پشت میں عبد مناف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دادا ہے، ان کی بھی دادا ہے۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، اس میں سے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام شمس ہے، ایک کا نام ہاشم ہے۔ یہ 2 بیٹے میں آپس میں بہت محبت تھی۔ ہاشم سرکار کے دادا پردادا، اب یہ عبد الشمس جو تھے یہ سگے بھائی ہیں، عبد مناف کی اولاد ہے، مگر عبد الشمس کے جو بیٹے پیدا ہوئے امیہ، انہوں نے جب ہاشم چاچا کو دیکھا کہ قیصر روم سے بادشاہ سے بات چیت ہو رہی ہے، تجارت اعلیٰ پیمانے پہ ہو رہی ہے، اچھے معاملات بن رہے ہیں، تو امیہ کے سینے میں تھوڑی سی حسد کی آگ بیٹھ گئی۔ وہ ہاشم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنے لگے، معاملہ بہت غمگیر ہوگا، طول پکڑ لیا چچا بھتیجے کا۔ آخری میں یہ طے ہوا کہ جو دونوں میں جیت جائے گا وہ مکہ میں رہے گا، جو نہیں جیتے گا اس کو 50 اونٹ دینا پڑے گے اور 10 سال سے لیے شہر بدر ہونا پڑے گا۔ دونوں کا مقابلہ ہوا چچا بھتیجے کا، امیہ اور ہاشم کا۔ ہاشم چاچا ہے اور امیہ بھتیجے ہیں، دونوں کے مقابلے میں ہاشم فتح پا گئے، غالب آ گئے۔ سیدنا ہاشم کے غالب آنے کی وجہ سے امیہ کو دربدر ہونا پڑا، وہ چلے گئے ملک شام کی طرف، 10 سال کے لیے 50 اونٹ دیے۔ اب ہاشم کے خاندان کو چلانے کے لیے 4 ستون، 4 بیٹے ہیں ہاشم کے بڑے بڑے، جو ان کے خاندان کے ستون مانے جاتے ہیں۔ ایک ابو طالب، عبد المطلب، حضرت حمزہ، حضرت عباس۔ امیہ کے خاندان کو سنبھالنے کے لیے 3 آدمی سرداری شکل میں، ابو سفیان، حکم، عفان۔ یہ تاریخی بات بتا رہا ہوں کہ شہادت حضرت عثمان بن عفان کیسے ہوئی، اس کا پس منظر، رقابت کیسے چلی، نفاق کیسے چلا، اور پھر سرکار نے ان کو شیر و شکر کیسے کیا، اس کے بعد دشمنوں نے اسی چیز کو مدعا بنا کر امت میں کیسا توڑ پیدا کیا۔ امیہ کے خاندان کے ستون 3، ابو سفیان، عفان اور مروان، حکم۔ ابو سفیان یہ رسول اللہ کے آگے چلنے کے بعد سسرے، عفان یہ حضرت عثمان کے والد۔ اب یہ خاندان بہت زیادہ ناراضگیوں کا شکار تھا، چل رہا تھا۔ سرکار دنیا میں تشریف لائے، آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اعلان کرنے کے بعد حالات درست ہونے لگے۔ اب بنو امیہ کے پارٹی میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے ہاشم خاندان پر ہاشمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امی حضرت عثمان بن عفان ہے۔ امیہ کے خاندان سے حضرت عثمان بن عفان ہے اور ہاشم خاندان سے سرکار ہے۔ سرکار نے جب اعلان نبوت کیا، حضرت عثمان اسلام لائے، امیہ کے خاندان میں بہت غصہ پیدا ہوا۔ امیہ کے جو بڑے ستون مانے جاتے خاندان کے ابو سفیان بھی تھے، اور عفان دوسرے آدمی مانے جاتے تھے۔ عفان کے بیٹے عثمان نے حضور پر ایمان لایا، ایمان لانے کی وجہ سے بہت حالات بگڑ گئے، مگر انہوں جمے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ حضرت عثمان کو پھر آپ نے اتنی محبتیں دیا، اتنی محبتیں دیا کہ اپنی بیٹی کا نکاح کروایا حضرت رقیہ سے۔ حالانکہ خاندانی دشمنی چل رہی تھی، سرکار نے یہاں لانے کے بعد عثمان کو اپنے قریب کیا، عثمان نے سرکار کو قریب کیا، اسلام لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی دے دیا۔ بیٹی دینے کے بعد حضرت عثمان آپ کے بہت قریب رہنے لگے۔ آگے چلنے کے بعد بدر کے دن جس وقت بدر کا مسئلہ آ گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے اور حضرت عثمان بھی تیار ہو گئے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی تیاری کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہا میں بدر میں آنا چاہتا ہوں۔ کہا میری بیٹی رقیہ کی طبیعت خراب ہے، آپ ان کی تیمارداری کرو، اللہ بدر کا سارا ثواب تم کو بھی دے گا۔
تم میری بیٹی کی دیکھ بھال کرو۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سرکار بدر سے جب واپس تشریف لائے، فتح کی خوشخبری آ رہی تھی، قاصد مدینہ میں پہنچا ہے، ادھر سے حضرت عثمان حضرت رقیہ کو تدفین کر کے آ رہے ہیں۔ سرکار نے اپنی بیٹی کو دیکھا بھی نہیں اور آپ سیدھا گھر پہ نہیں گئے، حضرت عثمان سے ملاقات کی۔ حضرت عثمان رونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، حضرت عثمان کو کہا کہ کیا بات ہے، کہنے لگے اسی بات پیش آ گئی۔ حضرت عثمان کے کہنے میں سرکار رقیہ کے قبر پہ گئے، وہاں آپ نے آنکھوں سے آنسو بہایا اور آپ نے دعا کی حضرت رقیہ کے حق میں، یا اللہ میں رقیہ سے راضی ہوں کہ رات میں تیری عبادتیں کرتی تھی، تیری چوکٹ پہ اپنا ماتھا ٹکا دیتی تھی، تو اس سے راضی ہو جا۔ آپ نے کچھ دعائیں دے، وہاں سے چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے غمگین رہنے لگے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، پیغام آیا کہ اپنی دوسری بیٹی کلثوم کا بھی نکاح عثمان سے کر دو۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا، علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے اپنے کتاب البدایہ والنہایہ میں اس بات کو لکھا۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی بات، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ بات کہی ہے کہ آدم سے لے کر حضرت عثمان تک کوئی ایسا آدمی نہیں گزرا کہ جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں ہوں، سوائے حضرت عثمان بن عفان۔ یہ مقام ان کو اللہ نے عطا فرمایا، 2 بیٹیاں۔ جب ام کلثوم کا بھی نکاح ہوا، حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا، وہ بھی چند دن رہی، اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہوا۔ حضرت عثمان ناراض پریشان ہونے لگے، غمگین رہنے لگے، تو سرکار نے جملہ کہا تھا کہ عثمان اگر مجھے 40 بیٹیاں ہوتی ایک کے بعد دیگرے تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ مجھے تمہاری دامادی پر فخر ہے کہ تم نے دامادی کا حق ادا کیا، تم نے میرے ساتھ، میرے بیٹی کے ساتھ اپنا سلوک کیا۔ اب یہاں آگے آؤ، جب ہاشم اور امیہ خاندان ایک ہو گئے، آگے چلنے کے بعد بھی حضرت عثمان کے بیٹے عبداللہ بن عثمان کا نکاح حضرت امام حسین کی بیٹی سکینہ سے ہوا۔ یہ دوسری رشتہ داری۔ تیسری رشتہ داری، حضرت عثمان کی جو والدہ محترمہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی بھانجی ہے، سکی بھوپیری بھانجی ہے۔ حضرت بیضہ بنت عبد المطلب سرکار کی پھپھو ہے، پھپھو کی بیٹی کا نام عروہ ہے، جو عروہ ماں بنی حضرت عثمان بن عفان۔ یہ تیسری رشتہ داری۔ چوتھی رشتہ داری، 5ویں رشتہ داری حضرت عثمان کے پوتے ہیں، ان کا نکاح حضرت امام حسین کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوا۔ یہ چوتھی رشتہ داری۔ ہاشم اور امیہ خاندان ایک ساتھ ہو گئے۔ ابھی چل رہا ہے۔ جب خلافت کی ذمہ داری آئی، معاملات یہ سارے بھول گئے، دھیرے دھیرے امیہ خاندان کے لوگ اسلام لانے لگے۔ رسول اللہ پر حضرت عثمان نے بے دریغ خرچ کیا۔ آپ بیٹھے ہوئے مجمع کے اندر، صحابہ کہنے لگے کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ کہنے لگے اس میں کون جنتی ہے؟ احادیث مبارک میں آتا، آپ نے اپنی زبان سے 11 مرتبہ تقریباً حضرت عثمان کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضرت عثمان غنی کو 11 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی۔ یہ مقام پر کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پر فدا تھے، اپنی پوری زندگی میں 36 سال کی عمر میں جو اسلام لایا، آخر تک روزانہ 1 دن روزہ رکھتے تھے، جمعہ میں غلام آزاد کرتے تھے، بے دریغ مال خرچ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ گھر میں کوئی کام کاج ہوتا فوراً حضرت عثمان پہنچ جایا تھا۔ ایک مرتبہ تبوک کے موقع پر آپ نے اعلان کر دیا کہ تبوک کا بڑا مسئلہ ہے، کون اللہ کے راستے میں اونٹ دے گا؟ حضرت عمر نے آدھا مال لایا، ابو بکر صدیق نے اپنا جتنا تھا وہ نہ لایا، اپنا صحابی لایا، مجمع بیٹھا ہوا صحابہ کا، رسول اللہ اعلان کر رہے، حضرت عثمان نے کہا میں 200 اونٹ دوں گا۔ آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے اعلان کیا اور کون دے گا، اور چاہیے مال؟ پھر حضرت عثمان نے غنی کھڑے گئے، میں اور 300 اونٹ دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے اور اعلان کیا، پھر حضرت عثمان غنی کھڑے گئے، میں اور 200 اونٹ دوں گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار عثمان کو دیکھ رہے، مجمع میں آواز نہیں آ رہی، کیونکہ صحابہ کے پاس اس زمانے میں اتنا پیسہ نہیں تھا، حضرت عثمان غنی شمار ہوتے تھے، مگر نبی کی آواز میں لبیک کہہ رہے اور 200 اونٹ دے رہے۔ پھر چوتھی مرتبہ کھڑے ہوئے کہا اور 200 اونٹ دوں گا، یہ 900 اونٹ ہو گئے۔ آپ نے اس بات کہا عثمان آپ مت اٹھنا، کسی اور کو اٹھنے دو۔ اور عثمان غنی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی آواز آ رہی ہے، فوراً مجلس کو چھوڑے گھر میں گئے، 1000 اشرفیاں اور 900 اونٹ لے کر آئے تبوک کے موقع پر۔
اور لے کر آگے سرکار کی خدمت میں پیش کیا. سرکار نے ہزار اشرفیاں جو تھی ایسا الٹتے تھے اور ایسا اپنے جھولی میں اس طرح کرتے تھے اور یوں کہتے تھے عثمان کا کوئی عمل اب عثمان کو کبھی نقصان نہیں دے سکتا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی بھی ہو جائے اللہ وہ غلطی کو نیکی میں دے گا عثمان کی. یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا تو عثمان سے راضی ہو جائے. یہ امیہ خاندان سے سرکار ہاشم خاندان سے اب نفاق چلا کیسے دیکھو آگے. اور پھر مخالف پارٹیوں نے اسی کو مدعا بنا کر امت میں انتشار کیسے پیدا کیا. اور حضرت امام حضرت سیدنا عثمان بن عفان کی شہادت کا دلدوز واقعہ خطرناک واقعہ کیسے پیش آیا وہ بتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر سانس تک حضرت عثمان کو کوئی بتاؤ تو صحیح کوئی آدمی ہوگا جو اپنی ایک بیٹی کو نکاح میں دینے کے بعد دوسری بیٹی کو بھی انتقال کے بعد اپنے سے داماد کو دے تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ داماد سے خوش ہے تبھی تو آپ دے رہے ہیں. گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا سرکار کے. اللہ کے نبی بار بار مسجد میں آ رہے نماز پڑھے جا رہے پھر آئے پھر گئے. حضرت عائشہ سے فرمایا کچھ آیا کہاں کچھ نہیں آیا. 3 مرتبہ نماز پڑھی گھر میں پوچھا کچھ نہیں آیا. 4تھی مرتبہ حضرت عثمان غنی آئے کہاں سرکار کہاں تشریف لے گئے کہاں مسجد میں گئے کہاں کیوں گئے کہاں گھر میں فاقہ ہے اس وجہ سے اللہ سے مانگنے کے لیے گئے کہاں آنکھوں سے آنسو آ گئے کہاں عثمان زندہ ہو میرے نبی کو فاقہ ایسا نہیں ہو سکتا. فوراً اما جان حضرت عائشہ سے کہا کہ اما جان اس عاجز بندے کو اس غلام کو کہہ دیتی میں کچھ کر لیتا. فوراً بھاگ کر گئے کچھ سامان لایا حضرت اما جان عائشہ کے پاس رکھ دیا. کہاں جب بھی ضرورت پڑو آپ کا غلام آپ کا خادم آپ کے پاس آ گئے ہیں. ایک مرتبہ مسجد میں جگہ تنگ ہو گئی آپ نے فرمایا اس جگہ کو وسیع کشادہ کرنے کے لیے جگہ خرید کر کون دے گا. حضرت عثمان کھڑے ہوئے میں دوں گا. جگہ خرید کر دی. مدینہ مسجد جو ہے مسجد اللہ کے نبی کی جو مسجد نبوی ہے اس میں جو جگہ کشادہ کی گئی ہے حضرت عثمان بن عفان نے خرید کر دیا. مسلمانوں کو پینے کے لیے پانی میٹھا نہیں ملتا تھا. اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ وہ کنواں کون خرید کر مسلمانوں کے حوالے کیا. حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے اور عثمان غنی نے خرید کر سرکار کے کہنے پر یہ کر دیا. کئی خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی کی. آپ اتنے باحیات ہیں کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی غسل خانے میں تشریف لے گئے تو کبھی پورے کپڑے نکال کر غسل نہیں کیا. آپ بیٹھے ہوئے ابو بکر صدیق آئے پیر آپ کے لمبے ہوئے تھے آپ ویسے لمبائے ہیں. حضرت عثمان حضرت عمر آ گئے آپ کے پیر ویسے لمبے تھے. عثمان غنی آ گئے آپ نے فوراً پیر ایسے کیا اور پیر پر ڈھانپ دیا اور کہا یا رسول اللہ کیا بات کہاں جس سے فرشتے حیا کرتے ہو میں کیوں نہ حیا نہ. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ بے شمار واقعات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مثالی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی. مگر جب خلافت کی ذمہ داری آپ کے کاندھے پر آئی آپ کی عمر 70 سال کی تھی. یہ دشمنوں کا ہضم نہیں ہوا. دشمنوں نے وہی ہاشمی خاندان کا اور وہی خاندان کا مسئلہ شروع کیا. 5 سال آپ کی حکومت چلی 5 سال برابر 5 سال کے بعد انتشار شروع کیا. اشتر نقیر ایک خبیث پیدا ہوا جس نے کوفہ کے اندر اس فتنے کو پھیلایا اور پھر الزامات کی بوچھار کر دی حضرت عثمان غنی پر. سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ قرآن زید بن ثابت کا لکھا ہوا اس کو جلا دیا. پھر اپنے خاندان والوں کو تقسیم کرتے دوسرے کو تقسیم نہیں کرتے. اسی میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا. یہ واقعہ چل ہی رہے تھے کہ عبداللہ ابن سلام یہ مصر کے گورنر تھے. ان پر اندام تھا کہ فلاں صحابی کو انہیں شہید کر دیا. حضرت عثمان کو معلوم. حضرت عثمان نے کہا جب ایسی بات ہے اما جان عائشہ نے بھی کہا کہ اس کو ہٹا دو مصر سے معذور کر دو. اما جان کے کہنے پر حضرت علی نے بھی تائید کر دی. تائید کرنے کے لیے عثمان نے کہا اے مصر کے لوگوں جس کو تم چاہے گورنر بناؤ عبداللہ بن سلام کو میں ہٹا دیتا ہوں. یہ عبداللہ بن سلام امیہ خاندان سے آپ نے ہٹانے کا اعلان کیا. آپ نے خود خط بھیجا. اس خط کو مروان نے دیکھا اور مروان دیکھ کر وہاں خط پورا بدل دیا مہر اس میں لگا دیا اپنی. اب یہ خط نکلا محمد ابن ابو بکر کو بنایا گیا تھا وہاں کا امیر گورنر بنایا جاتا. راستے میں اس فوج نے پکڑ لیا اس قاصد کو. کہاں سے آ رہے کہاں عثمان کے پاس سے آ رہے کہاں جا رہے کہاں مصر جا رہے کہاں کس کے پاس کہاں عبداللہ بن سرا کے پاس. کہاں خط بتاؤ. خط بتایا گیا تو اس میں لکھا ہوا جتنے لوگ آئیں گے تمہارے پاس ان کی گردن اتار دو. حضرت عثمان کا خط تو یہ تھا کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں تم معذور وہاں سے ہٹا لو. تم وہاں کی اپنی گورنری ہٹا کر تم میرے پاس آ جاؤ اور محمد ابن ابو بکر کو وہاں کا گورنر بناؤ.
دشمنوں کو اور موقع ملا، حضرت عثمان کے پاس تہلکہ مچ گیا کہ عثمان غنی تم نے تو ہمارے سامنے یہ کہا تھا کہ ہم نے وہاں سے ہٹا دیا اور یہاں سے تم نے ایسا خط بھیج دیا۔ حضرت عثمان غنی کا واللہ اللہ کی عزت کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں میں نے کیا۔ سارا مجمع جمع ہوا، حضرت علی بیٹھے ہوئے، دیگر صحابہ بیٹھے ہوئے اور کچھ نئی نسل بیٹھی ہوئی اور وہ دشمنان اسلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو یہ چاہتے تھے کہ امت کا یہ اتحاد، امت کا اتفاق، امت کی محبتیں نفرتوں میں کیسی تبدیل ہو جائے، وہ بیٹھے ہوئے حضرت عثمان پر بڑے سب وہ شتم کرنے لگے، گالی گلوچ کرنے لگے۔ حضرت علی نے کہا بتاؤ یہ اونٹنی آپ کی کہاں؟ میری کہاں؟ غلام آپ کا کہاں؟ میرا غلام خط آپ کا کہاں؟ میرا ہے کہاں؟ کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ حضرت عثمان نے کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم میں نے نہیں لکھا۔ کہا مہر کس کی ہے؟ کہا مہر تو میری نہیں، کہاں کس کی ہے؟ مروان کی ہے، مروان نے ایسی حرکت کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو یہاں مطالبہ عثمان کا مروان کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت عثمان غنی سمجھ گیا خون خرابہ ہوگا اور یہاں بہت حالات بگڑے گا اور مروان کو ختم کر دیا جائے گا۔ آپ نے کہا یہ حرکت مدینے میں نہیں ہونے دوں گا میں۔ کہا جب ایسی بات ہے تو موقع اور مدت مل گیا۔ ادھر سے عبداللہ ابن سبا یہ یہودیوں میں سے آیا ہوا نو مسلم تھا، یہ خبیث یہ قادینی طرح کا، اس کا نقشہ بھی قادینی تھا نا، اس کا نقشہ بھی ایسے ہی تھا اور اس قسم کا دجال تھا۔ اس نے جماعت تیار کر لی خطوط کے ذریعے سے، اور وہیں پر جب بصرہ کے اندر کوفہ کے اندر یہ حالت چل رہی تھی، عبداللہ ابن سرح نے جو فتنہ پھیلانے والے 10 افراد کو بصرہ بھیجا تھا، بصرہ میں بھی گروپ تیار ہوگا، مصر میں گروپ تیار ہو گیا، کوفہ میں گروپ تیار ہوگا۔ اس طرح سے یہ 3 گروپ تیار ہو کر اس کا کمانڈر عبداللہ ابن سبا بنا، جو آگے چل کر یہ فیصلے کیا کہ کیا کرنا، کہاں کہ عثمان کو ہٹا دو، نعوذ باللہ من ذلک۔ ان کو ہٹانا کیوں تھا؟ انہوں نے ایک بات چلائی تھی کہ اس کے حقدار سیدنا علی مرتضیٰ ہے، اس کے پیچھے راز تھا امت کے اندر انتشار پیدا کرنے کا، خون خرابہ کرنے کا۔ دوسرا اس میں اور ایک نفاق کیا تھی؟ وہ نفاق یہ تھی کہ لوگوں کا کہنا تھا ہم عجمی ہیں، یہ عربی ہے اور عرب کے لوگ بادشاہت کرے، ہم عجمی، ساری دنیا کو ہم فتح کر رہے، ساری دنیا میں ہم چل رہے ہیں، اسلام کو ساری دنیا میں پھیلا رہے، حقدار تو ہم بھی ہیں، جیسے یہ حکومت کرے ہمارے کو بھی حکومت ملنا چاہیے۔ تیسرا معاملہ آپس کے اندر قریش، غیر قریش کا تھا۔ غیر قریش بولتے تھے خالی قریش خاندان کیسے حکومت کرے گا؟ یہ 3 نفاق کی تحریریں چلی، 3 نفاق کی تحریریں، قریش غیر قریش میں، عرب غیر عرب میں، اور امیہ اور ہاشم خاندان کی آپس کی پیچھے کی ناتفاقیاں، اس کو مدعا بنایا گیا۔ اور دشمنوں نے یہ 3 باتیں لگی۔ کچھ دشمن تو وہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ خالی عرب دنیا کے بادشاہ نہیں بن سکتے اسلام، ہم عجم ہیں، ہم کو بھی بادشاہ بناؤ، ہم بھی گورنر رہیں گے، ہم بھی خلیفہ رہیں گے، قریش کے لوگ چند لوگ حکومت کرے۔ دوسرا ایک پارٹی تیار ہوگی غیر قریش کی، جو غیر قریش نہیں تھے، عرب ضرور تھے، قریش نہیں تھے، وہ کہتے تھے ہم کو بناؤ۔ یہ اسلام کی دلدوز تاریخ بتا رہا ہوں، یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس کا پس منظر اور کتنا ڈینجر ہے، کتنا خطرناک آیا۔ اور تیسرا امیہ خاندان کی بادشاہ کیسے ملے گی؟ ہاشم خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اس خاندان کے آج دیکھا جائے تو حضرت علی کو بنایا جائے۔ امت میں کیسے لوگ رہتے، جتنی دماغ اتنی سوچ، اور جتنی سوچے اتنی بات، اور جتنی باتیں اتنا انتشار، اتنی رائے اتنی مشہور ہے۔ اس خبیث کے بچے عبداللہ ابن سبا نے مشورہ کیا کہ سارا مسئلہ حضرت عثمان کو ہٹاؤ۔ کیسے ہٹایا جائے گا؟ سارے کوفہ اور بصرہ اور مصر سے لوگوں کو جمع کیا، 700 کا قافلہ چلا۔ کہاں سے کب جانا، کہاں سے؟ ہمارے صحابہ موجود ہے، مدینہ میں جا کر ابھی حملہ نہیں کر سکتے، ذی الحجہ کے مہینے میں لوگ حج کو جائیں گے صحابہ، ذی القعدہ کے مہینے سے کچھ نکلیں گے اور ذی الحجہ کے آخری میں یہ لوگ حج میں رہیں گے، ہم مدینہ پر حملہ کریں گے۔ 700 قافلہ چلا۔ حضرت عثمان غنی جمعہ کا بیان دے رہے ہیں، اس قافلے کا ایک آدمی آگے بڑھا، حضرت عثمان غنی 82 سال کی عمر ہے، کتنے بزرگ ہو گئے، کتنے شریف ہے۔ قرآن کریم کو پوری امت کو ایک روایت میں جمع کرنے والے جامع القرآن حضرت عثمان بن عفان ہے۔ 10 ایسی خصوصیات حضرت عثمان میں ہے جو دیگر صحابہ میں نہیں تھی۔ جیسے کہ میں نے بتایا 11 مرتبہ سرکار نے حضرت عثمان کی جنتی ہونے کی بشارت دی، اور قرآن کریم میں 5 وہ انعامات ہیں جو حضرت عثمان کی برکت سے ملے۔ 5 انعامات جو صحابہ کو ملے، وہ کون سے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک کھڑا ہوا کا خطبہ دینا بند کرو، تمہیں خطبے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان کو ماننے والا تھا، شادی چل رہی ہے، لوگ یہاں کے جمع ہو گئے، محاصرہ کیا ہوا،
خاموش ہو گئے. دوسرا تیسرا چوتھا 750 کی 700 کا مجمع کھڑا ہوا, پتھراؤ کیا. حضرت عثمان پر ایسا پتھراؤ کیا, حضرت عثمان کا پورا چہرہ خون سے لہودان ہوگا. نیچے خطبہ دے رہے تھے آپ, ممبر پر نیچے گر گئے. یہ وہ دنیا ہے, یہ وہ مسلمان ہے کہ جن کے سینے میں دوسروں نے دنیا پرستی ڈال دی تھی کہ کرسی کی محبت, اقتدار کی محبت, خاندانی محبت. یہ امت نے, اسلام نے, سرکار نے سب ختم کر دیا تھا. امت کو امت واحدہ بنایا تھا, ایک امت بنایا تھا, اور دنیا نکال دی تھی. اقتدار کا, حکومت کا, حکمرانی کا یہ سارا کے سارا شوق اور اس کے لیے جذبہ اور اس کو حاصل کرنے کی محنت, یہ سب آپ نے نکال کر فکر آخرت پیدا کی تھی. امت متحد تھی, پھر سے یہ خبیثوں نے لا کر ڈال دیا دنیا کی محبت, اقتدار کی ہوس. کون لوگ تھے یہ؟ بعد میں تو کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے اس میں کہ جو اچھے گھرانے کے تھے. جب لولان کر کے نیچے کیا, جس خطبے پر, جس آسے پر آپ خطبہ دے رہے تھے وہ سرکار کا آسا تھا, جب آپ اس پر کھڑے کر آسا دیتے تھے اس کو باہر لا کر توڑ دیا گیا. حضرت عثمان کو نیچے گرا دیا. حضرت علی بھاگ کر آئے, سینے سے لگا, گھر میں لے کے چلے گئے, اور گھر میں لے جانے کے بعد آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے پریشان ہو گئے. امام حسن حسین کو رکھ دیا. پھر یہ بلوائیوں نے, یہ 700 افراد نے گھر کا محاصرہ کیا, مسجد کا محاصرہ کیا, اعلان کیا کہ مسجد میں عثمان نماز نہیں پڑھے تھے, پانی بند کر دیا ہے. وہ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی. 37 دن گزر گئے تھے سال میں بغیر پانی کے. حضرت علی نے ملاقات کی اور التجا کی, آپ کہو تو تمہارے سامنے والے بہت ہیں, یہاں ہم لڑائی کر کے مقابلہ کر کے ان کو ختم کر دیں. کہا نہیں, مدینہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں, میں رسول اللہ کے پاس جاؤں تو میرے کاندھے پر مسلمانوں کو خون نہ لگے. کیا ہوگا, یہ لوگ مجھے شہید کر دیں گے. خلافت کا مسئلہ میں اپنے خلافت کا لباس میں اپنے جسم سے نہیں اتار سکتا. کیوں نہیں اتار سکتا؟ کہ نبی جی نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو تم خلافت کا لباس, غلط لباس مت نکالنا. باقی لوگ تم کو نکالنے کی کوشش کریں گے مگر تم نے خود سے مت نکالنا. اگر تم نے خود سے نکالا گا جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہو گے تم. کام میں یہ نہیں کر سکتا. اتنے غمگین حالات ملنے کے لیے کوئی ملاقات کے لیے کسی کو اجازت نہیں. معاشرے کا, نہ کھانے کا, نہ پینے کا. بھیجا ایک آدمی کو, کہا حضرت علی سے کہو کچھ پانی تو مجھے بھیج دو. حضرت علی نے 3 مشکلیں پانی کے لے ہے. بلوائیوں نے نشان لگا کر تینوں کے تینوں گرا دیا. حضرت علی روتے رہے, اپنا امامہ اتارا, حضرت عثمان کی گود میں رکھ دیا. میں مجبور ہو گیا اور عاجز آ گیا, یا تو آپ اجازت دو کہ ان سے مخالفت, ان سے جہاد کر کے ان کو ختم کر دیا جائے, یا تو میں آپ کیا کروں, مت مجھے اس کا مشورہ. عمرو بن عاص نے آ کر کہا یہاں سے نکلو, ملک شام چلتے ہیں, وہاں تمہارے ماننے والے امیہ خاندان کے ابو سفیان کے بیٹے امیر معاویہ ہے, وہاں تمہارا ہیلپ کریں گے. کہنے لگے میں مدینہ کو نہیں چھوڑ سکتا. 37ویں دن اپنے گھر کے چھت پر آ کر لوگوں سے کہا کہ میں سرکار کا داماد نہیں ہوں کیا, میں نے جنت میں تمہیں کو زمین خرید کر نہیں دی. آپ نے اپنی خوبیوں کو اور اسلام میں جو قربانیاں آپ نے دی اس کو پیش کیا. سب نے کہا بے شک سب سچ صحیح ہے مگر خلافت سے دست بردار ہو جاؤ. یعنی کہ یہ تو نہیں ہو سکتا, میرے نبی نے کہہ دیا تو کہہ دیا. معاملہ غمگین طول پکڑ گئے. حضرت علی بیٹھے ہوئے, حضرت امام حسن بیٹھے. حضرت امام حسن حسین کو معلوم ہوا کہ حضرت عثمان چھت کے اوپر آ کر یہ بات کہتے. دونوں بھاگ کر آئے. حضرت طلحہ کے بیٹے بات کر آئے. تینوں نے گھر کا حفاظت کے لیے اقدام کیا, آگے بڑھے, کھڑے رہے چوکٹوں پر. من بلوائیوں نے ان کو مارنا شروع کیا. جمعہ کا دن اللہ کے نبی خواب میں آ رہے ہیں کہ عثمان آج تک روزہ رکھتے آئے, 40واں دن ہے, چلو افطار آ کر تم ہمارے حوض کوثر پہ کرنا. نیند اڑ گئی, تہجد کا وقت تھا, نائلہ بیوی ساتھ کیا, 40 دن تک محاصرہ, 40 دن تک پانی کا قطرہ نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جن کو ذی النورین کہا جا سکتا, 40 دن کے بعد جمعہ کا دن ہے, 10 بجے کا ٹائم ہے صبح کا, مسجد نبی قریب ہے اور گھر قریب ہے. بلوائیوں نے حملہ کیا, تیر سے وار کیا. حضرت امام حسن کو لگا, امام حسن ایک طرف گر گئے, اندر داخل ہو گئے. پیچھے سے ایک آدمی آیا, اس خبیث نے آ کر ایک وار کیا, ایک لٹکن لوہے کا, اور آپ جیسا وار کیا پھر نیچے آپ قرآن کریم پڑھ رہے تھے, روزے سے تھے, اور آپ نے بیوی اسماعیلہ سے کہا تھا وہ پاجامہ لے کر آ گیا جو نیا بنایا ہوا ہے. کہنے کی آواز ہے, کہا تھا یار یہ سرکار نے مجھے بلایا ہے, مجھے جانا ہے, میرا آخری وقت ہے. آپ نے کپڑا پہن لیا. جمعہ کا دن روزے سے ہے, قرآن کریم پڑھ رہے ہیں, اور قرآن کریم میں پہلا پارہ پڑھ رہے ہیں. بس یکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم, آیت چل رہی تھی, پیچھے سے ایک حملہ کیا عمرو بن حمق نے.
جب حملہ کیا تو آپ نیچے آؤندے گر گئے، وہ خون کا فوارہ جاری ہوگا۔ قرآن کریم کی اس آیت پہ گرا، فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دوسرا آیا، اس نے خنجر مارنے کی کوشش کیا، حضرت نائلہ نے ہاتھ بڑھایا، انگلیاں کٹ کر نیچے گر گئی، عثمان بے ہوش ہو گئے۔ جب وہ دوسرا خنجر مارنا چاہ رہا تھا، اپنی بیوی نائلہ کو دیکھے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہادت تو ہو چکی تھی، تھوڑا سا ہوش آیا تھا، اسی حالت میں بددعا کی، اللہ تیرے دونوں ہاتھ توڑ دے، تیرے دونوں پیر توڑ دے، پھر جہنم کی آگ میں داخل کر دے، اور پھر کل میں شہادت پڑا اور اللہ کو پیارا ہو۔ اب نائلہ فرماتی اللہ کی قسم صبح سے شام تک میرے گھر میں میت پڑی رہی، خون بہہ رہا تھا، میں عثمان کے خون کو پوچھنے کے لیے میرے گھر میں کپڑا بھی نہیں تھا، بلوائیوں نے میرے گھر کو آگ لگا دی تھی، اور رات کے ٹائم پہ بلوائی آئی ہے، یہ دہشت گرد یہ باغی آئے کھینچ کر میرے چہیتے کے لاش کو کوڑا کچرے پر ڈال دیا، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی آگے بڑھنے کی، 3 دن تک لاش کوڑے پر پڑی رہی بے گور و کفن۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کی بیوی ہے، ان کی چچا زاد بہن ہے، ان کو بھی معلوم ہے، انہوں نے برداشت نہیں کری اور اعلان کر دیا، اے بلوائیوں، اے باغیوں، سن لو، بہت ہو گیا تمہارا، اگر تم نے ایسا کیا تو میں اپنا دوپٹہ نکال لوں گی اور مدینہ کے گلیوں میں گھوم کر اعلان کرتی ہوں، کون ہمت ہے کہ اس کا مقابلہ کے لیے آ جاؤ، میں نے نبی کی زوجہ محترمہ، اگر کسی نے روکا عثمان کی میت کو اٹھانے کے لیے میں سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ بلوائیوں نے دیکھ کے بات بگڑ رہی ہے، اجازت دے دی مگر 4 آدمی جنازہ لے جا سکتے، دن میں نہیں لے جایا جائے گا، 4 آدمی، کون؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، 4 آدمی رات میں، حضرت علی، حضرت امام حسن حسین اور ایک صحابی، مغرب کے بعد نماز جنازہ اٹھایا گیا، اور جب جنازہ لیا جا رہا تو جنازے پہ پتھراؤ ہوا، کہا خبردار مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا، رات کا وقت تھا، ہوشب مقام کے اوپر جا کر قبر کھودی گئی، وہیں دفن کیا گیا تھا، اصل میں وہی جنت البقیع تھا جہاں حضرت حلیمہ کی مزار تھی، حلیمہ سعدیہ، ان کے قبر میں جگہ، قبر ان کے پیٹی میں جگہ ملے گئے عثمان بن عفان۔ حضرت نائلہ فرماتی وہاں سے آنے کے بعد حالات ہمارے بگڑ گئے، یہ کٹے ہوئے ہاتھ کے انگلیاں اور حضرت عثمان کا شہادت کا وہ کپڑا جس پر پورا خون لت پت ہوا تھا، یہ دونوں کی دونوں حضرت امیر معاویہ تک پہنچی۔ امیر معاویہ نے ملک شام کے اندر سارے لوگوں کو جمع کیا اور یہ دلدوز واقعہ بعد میں بیان کیا، 60,000 آدمی دھاڑے مار کے رو رہا ہے، انتقام کی آگ سے۔ امام حسن نے خواب دیکھا کہ سرکار بڑی تیزی میں جا رہے ہیں، کہا میرے نانا جان کیا بات ہے، کہنے لگے رک جا نواز سے، بڑا خطرناک واقعہ آ گیا۔ حضرت امام حسن دیکھ رہے کہ میرے نانا کہاں جا رہے ہیں، عرش الہی کے پاس ہے، عرش الہی کا پایا پکڑے ہوئے ہیں، ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق آ رہے ہیں، آپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا، حضرت عمر آئے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا، حضرت عثمان آئے، کپڑا خون میں لت پت ہے، چہرہ خون سے بہا ہوا ہے، اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے تو پوچھ لو میرا کیا قصور کیا، میرا کیا قصور تھا جنہوں نے مجھے قتل کر دیا۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنے تو رو رہے ہیں، یہ امام حسن خواب دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد غیب سے آواز آئی اور دیکھا گیا کہ عرش الہی سے 2 پرنالے خون کے نکلے، اور اس کے بعد یہ بات آواز آ گئی اب خون کی ندیاں بہے گی اور خون مسلمانوں میں جاری ہوگا اور قیامت تک اب یہ خون کی ندیاں بہتی رہے گی۔ اس کے بعد جنگ صفین، جنگ جمل، یہ خطرناک 40 ہزار مسلمان شہید ہوئے، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان۔ یہ 18 ذوالحجہ کی حضرت عثمان کی شہادت، یہ اس لیے بتایا میرے دوست عزیزو، یہ وہ صحابہ تھے کہ جن کے سینوں میں فکر آخرت اور سرکار کی محبت کی سب برداشت کرتے تھے، مگر اپنی آخرت برباد ہو جائے یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اور ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے ان کی قربانی کو یاد کر کے تاکہ ہم بھی استقامت سے جمے رہے، حالات کیسے بھی آئے، اب یہ دشمنی کرنے والے اپنے ہی تھے، مگر استقامت کے ساتھ نبی کے بات کو جمع رکھا اور مدینہ میں خون خرابہ ہونے سے بچایا۔ ظاہر ہے کہ ایسی شخص کے جنازے میں لاکھوں لوگ ہونا چاہیے تھا، صرف 4 آدمی مغرب کی نماز کے بعد جنازہ اٹھا اور پھر دفن کرنے کے لیے بھی حالت پیش آئی۔ اس لیے میرے دوستو جب بھی حالات جیسے بھی آئے، جس قسم کے بھی آئے، اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر، اپنے اعمال پر، اپنے قرآن پر، اپنے نبی کے اتباع پر استقامت سے جم جانا، چاہے اپنے مخالف ہو چاہے پرائے مخالف ہو، مخالفت تو ہوتی رہے گی جیسے ہمارے اپنے بڑوں کی مخالفت ہوئی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔